الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے جو اس کتاب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہو اور تم سچے ہو، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، پس تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک طرف تو نبوت کی تصدیق فرمائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے جھٹلانے والوں کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے تو کوئی اس کی مثل صورت پیش کرو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، تو وہ عرب جن کی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ پچھلے اوراق میں ہم کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اپنے مددگاروں کو بھی مدد کے لیے بلا لو تو تم ہرگز قرآن کی مانند کوئی صورت نہیں بنا پاؤ گے۔ اس مدد میں چاہے تمام انسانوں کے گروہ اور گروہ جنات اور زبان داں، جن میں فصیح و بلیغ شعرا، وقت کے بادشاہ، کفار اور تمام جھوٹے معبود، جس کسی کو بھی اکٹھا کر لو تو کبھی تم قرآن کریم کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ قرآن کریم ایک بہت بڑے اور زندہ معجزے کا اظہار ہے۔ وہ زمانہ بھی علم الکلام اور ادب کا تھا، شعر گوئی اپنے عروج پر تھی۔ اگر وہ لوگ قرآن کریم کے اس چیلنج کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکے تو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بھی اس قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کی کس طرح سے جرت کر سکتا ہے، اور قرآن کریم کے چیلنج کو کون پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے اس معجزے کا اظہار کسی ایک جگہ پر نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ قصص میں ہمیں قرآن مجید کا چیلنج کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طرح سے سورہ سبحان میں بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ تمام گروہ جنات اور انسان مل کر بھی اس جیسا کلام بنانے پر کبھی قادر نہیں ہو سکتے۔ سورہ ہود اور سورہ یونس میں بھی اس کا تذکرہ اس انداز میں بار بار کیا گیا ہے کہ اعلان کے ساتھ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایسا نہیں کر پائیں گے۔ مکہ اور مدینہ میں بارہا اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان ہی عربی تھی، وہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ہی ناز کرتے تھے، وہ پورے قرآن کا جواب دینے سے عاجز آ گئے، پھر نہ 10 صورتوں کا جواب دے سکے اور نہ ہی ایک صورت کا۔ یہاں پر ایک معجزہ تو یہ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ دوسرا معجزہ ہے کہ جو قرآن نے پیشگوئی کی تھی وہ ہرگز اس جیسا کلام نہیں بنا سکیں گے، اور یہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی، اور قیامت تک اگر کوشش کی جائے تو کوئی بھی قرآن کریم جیسی ایک صورت بلکہ ایک آیت بنانے پر بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔